نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یوں فرمایا کہ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے۔ جس کی زندگی کے ہر رمضان اچھے گزرتے ہیں اس کی پوری زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت اچھی ہوتی ہے، اور جس کی موت اچھی آئے اس کی جنت پکی ہوتی ہے۔ زندگی کے کئی رمضان آئے، غفلت میں گزر گئے، لاپرواہی میں گزر گئے، کوتاہی میں گزر گئے۔ کوشش کریں کہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزرے۔ پہلی تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جی، جب آپ نے رجب کے مہینے تک پہنچایا ہے تو آپ ہمیں رمضان تک بھی پہنچائی دیجئے۔ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی آقا کو فکر لگ جاتی تھی رمضان کی کہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے، اعمال کا ریٹ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کب؟ فرمایا کہ رمضان میں۔ فرمایا اولها رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ فرمایا رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ ایک کسان اپنی کھیتی میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ بارش آئے تاکہ میری کھیتی اچھی ہو، فصل اچھی ہو، لہلہاتی کھیتی تیار ہو اور مجھے اس کے ذریعے بڑا منافع ملے۔ اب کیسے پتا چلے کہ بارش ہوگی؟ تو پہلے ہوا چلتی ہے، اس کے بعد بادل آتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ ہوا کا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ اب بادل آنے والے ہیں اور اب بارش ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے۔ اب رجب کا مہینہ آیا، اب اس بات کی قوی امید ہے کہ ان قریب بادل آئیں گے، شعبان کا مہینہ آئے گا اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح۔ اللہ کی رحمتیں رمضان کے مہینے میں چھم چھم بارش کی طرح برستی ہے۔ ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، رمضان کی ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان کی ایک گھڑی
انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ جذبہ ہو، یہ سوچ ہو کہ انشاءاللہ یہ رمضان میں اللہ کے عاشقوں جیسا گزاروں گی، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ولولہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرے گا؟ فرمایا اللہ کے عاشقوں جیسا۔ اللہ کے عاشق لوگ رمضان کیسا گزارتے ہیں؟ فرمایا وہ اچھا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب اچھے روزے کا؟ فرمایا کہ ان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ وہ رمضان میں صرف کھانا پینا ہی نہیں کھاتے روزے میں، بھئی رمضان میں صرف روزے میں کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، بلکہ ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، وہ غیبت بھی نہیں کرتے، وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، ان کی زبان کا روزہ، کان کا روزہ، غیبت نہیں سنتے۔ فرمایا کہ رمضان میں اچھا روزہ رکھے۔ کیا ملے گا روزے پہ؟ کہ روزے پر اللہ خود مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الصوم لی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ ہو میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ مل رہا ہے روزے پر، اور یہ پکی بات ہے کہ روزہ اللہ کے لیے۔ دوپہر میں 1 بجے کا وقت ہے، چلاتی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عورت کچن میں ہے، اکیلی ہے، پسینے میں شرابور ہے، کام کر کے تھک چکی ہے، فریز کھولتی ہے کسی وجہ سے، ٹھنڈا پانی نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتی۔ اچھا کیوں نہیں پیتی ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے نا، وہ میرا رب، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ میرا پالنہار، وہ میرا شہنشاہ، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کی برکت سے تقوی ملتا ہے، روزے کی برکت سے اخلاص ملتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں، کہ تنہائی ہے، اکیلی ہے، پسینے میں شرابور ہے، کچن میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے سوا، فریز کھلا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، افطاری میں ابھی 6 گھنٹے ہے، اس کے باوجود ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے، پیاس کو قابو کر کے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ کو یہ بات ثابت کرتی ہے، اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مجھے استحضار ہے اور میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تو فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب بتاؤ روزہ اللہ ہی کے لیے؟ ورنہ انسان تنہائی میں پانی پی لیتا، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت پانی پی لیتا، اسے کون دیکھتا؟ لیکن فرمایا اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے خالق دیکھ رہا ہے، اسے مالک دیکھ رہا ہے، اسے پالنہار دیکھ رہا ہے۔ تو روزے پہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا روزے پہ اللہ ملتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ بھائی اوابین کی 12 رکعت پڑھو، اوابین کی 6 رکعت پڑھو، کیا ملے گا؟ کہ 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، کیا ملے گا؟ فرمایا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک دن میں 1000 دفعہ دیکھو تو فرمایا 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں کے کوئی دروازے نہیں ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ جس کے پاس اللہ ہو وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ کے نبی ہو وہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، جن کے پاس درود شریف ہو، جن کے پاس تہجد کی نماز ہو، جن کے پاس دعائیں ہوں، جن کے پاس اللہ کا قرآن ہو، اور وہ پریشان ہو۔ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اللہ پاک رات پہلے آسمان پر آتے ہیں اور تہجد کے وقت میں اپنی ساری داستانیں، خوشی کی بات، غم کی بات، اگر اٹھ کر کے اپنی ساری باتیں اپنے اللہ کے سامنے شیئر کر دی جائیں تو پریشانی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا،
ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. خلاصہ یہ ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ پاک موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، تیرے اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. کون مائیں بہنیں نیک بننا چاہتی ہے، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی ہے، آخرت بنانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں. اور کون عورتیں ہیں جو سیریل دیکھنا چاہتی ہے، آخرت بھولی ہوئی ہے، موت بھولی ہوئی ہے، قبر بھولی ہوئی ہے، اللہ سے ملاقات کو بھولی ہوئی ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی، پردہ بھی نہیں کرتی، اسے اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کائنات کی خوبصورت ترین عورتیں پردہ کیا کرتی تھی، پیارے نبی کی عورتیں ان کی وائفیں پردہ کیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ بھی پردہ کرتی تھی. وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جب نبی کے گھرانے کی عورتیں پردہ کریں، حالانکہ پاکیزہ عورتیں ہیں، بڑی مبارک عورتیں ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار پردہ کریں، ان سے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، پھر بھی پردہ کرتی ہے. اور آج ماحول خراب ہے اور عورتیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں انہیں پردہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں مسلمانوں والا لباس سمجھ میں نہیں آتا، غیروں والا لباس، غیروں والا کلچر، پتہ نہ چلے کہ یہ عورت غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے. کوئی مسلمان بہن اس سے ملے، اجنبی مسلمان بہن اس سے ملے، اسے سلام نہ کرے، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ عورت غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک عورت مسلمان ہو جو یوں کہتی ہو آئی ایم مسلم، اور پیارے نبی کی دیوانی ہو، سنت طریقے پر چلتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، لیکن اس کا لباس غیروں جیسا، اس کا برقعے کا اس کا اہتمام نہیں، پردے کا اہتمام نہیں. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بد نظری ہو رہی ہے. ایک تو بد نظری کا گناہ اس کو مل رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا گناہ بھی اس کو مل رہا ہے. اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ ایک مسلمان عورت کا انتقال ہوتا ہے، اس کی قبر پر پردہ کیا جاتا ہے کہ اس کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اس کے محرم رشتہ دار اندر اترتے ہیں تاکہ اس پر کسی کا ہاتھ نہ لگے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے. اور آج تو زندہ عورتیں بنداس پردہ چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے، حالانکہ پریشان ہے. کوئی عورت پردہ نہ کرتی ہو اور خوش ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اندر سے بے چین، اندر سے پریشان، گھر کی لڑائی جھگڑے، کبھی شوہر کا مقابلہ، کبھی بچوں کا نافرمان ہونا. اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ہاں جب شوہر ناراض ہو، بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جب اللہ ناراض ہو تو عورتوں کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے. میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. اس لیے فرمایا یہاں اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، مہنگی مہنگی کاریں نہ دیکھو، لوگوں کے پاس کیا ہے وہ نہ دیکھو، زیورات نہ دیکھو، سونا چاندی نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو. ان عورتوں کو یاد کرو جو آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی، بات کرتی تھی، آپ سے ملتی تھی. آج وہ نہیں ہے، آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا گھر چل رہا ہے. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا.
ہمارے جانے کے بعد کیسے چلے گا؟ ایک قبر پر لکھا تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا. دیکھو جیسے ان کے بغیر چل رہا ہے ویسے تمہارے بغیر بھی چلے گا. جتنے قبرستان میں ہیں، قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے بغیر کیسے نظام چل رہا ہے؟ کتنی عورتیں اس علاقے کی آئے دن انتقال کی خبریں آتی ہے، غسل دیا جاتا ہے. ایک دن آپ کی آئے گی، آپ کے بچوں کی آئے گی، آپ کے شوہر کی آئے گی. مولانا بد دعا دے رہے ہیں؟ بد دعا نہیں دے رہا ہوں. پیارے نبی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، خواجہ صاحب نے پردہ فرمایا، پیران پیر نے پردہ فرمایا، کئی اللہ والے دنیا سے چلے گئے. سارے صحابہ 1350 سال سے قبروں میں. آپ کی دادی کہاں ہے؟ پردادی کہاں ہے؟ ان کی اماں کہاں ہے؟ آپ کی نانی کہاں ہے؟ ان کی اماں کہاں ہے؟ آپ کی پرنانی کہاں ہے؟ آپ کی کئی رشتہ دار کہاں ہیں؟ آپ سے ملنے جلنے والے بہت سی وہ عورتیں جو آپ سے ملتی تھی، بات کرتی تھی، آج وہ نہیں. آج وہ دنیا سے چلی گئی، دنیا سے پردہ فرما گئی. تنو من مٹی میں ان کو دفن کر دیا گیا. ابھی قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے. فرمایا قبر. 23 دن پہلے ایک آدمی کا مجھے فون آیا، مولانا صاحب میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. کیا عمر؟ 24 سال. بچے؟ 7 سال کے چھوٹے معصوم بچے. پھر کیا ہوا؟ ان کو دفنا دیا گیا. نانا اور نواسا اپنی ماں کی قبر پر گئے جو 24 سال کی عمر کی تھی. عجیب منظر، اس کی قبر سر کی طرف سے دھس گئی اور وہاں سے 3 سانپ باہر آ گئے اس کے سر کے پاس سے. 23 دن پہلے گجرات کا واقعہ سنا رہا ہوں. 23 دن پہلے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. پھر جب انہوں نے دیکھا سانپ کو تو ابو اور بچے سہم گئے، گھبرا گئے. اور سانپ جب لوگوں کو دیکھتے تو یہاں وہاں نہیں جاتے، واپس اس کے سر کے پاس چلے جاتے. بستی والے آئے، اس جگہ کو بند کیا. دوسرے دن عجیب معاملہ، پھر وہ جگہ کھل گئی، پھر 3 سانپ باہر آ گئے. اللہ اکبر کبیر. میں نے پوچھا کیا یہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی. پردہ نہیں کرتی تھی؟ میں نے پردہ بھی کرتی تھی. پھر کیا کرتی تھی؟ کیا غلطی تھی کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا مولانا صاحب بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہو گئے، کیسا پکڑ لیا. عذاب قبر شروع ہو گیا. 23 دن پہلے کا واقعہ. آپ اندازہ لگائیں، ہم تو ایسے جیتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، مرتے ہی سیدھے جنت میں. او میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا کے سر ہوشیار ہوتے ہیں نا. پاس لکھنے والوں کو صحیح لکھنے والوں کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والوں کو فیل کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ سر ہوشیار ہے یا اللہ ہوشیار ہے؟ یہ سر کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اسی لیے اعلان فرمایا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوگی تو تم جنت میں ہوں گے. اور یاد رکھنا، یعنی تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو تم جنت میں ہوں گے، اور اگر نیکیوں کا پلڑا تمہارا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، تو تمہارا ٹھکانہ خلاصہ یہ کہ جہنم. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خدا نہ خواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا. میری دینی ماؤں بہنوں، موت آنی ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت ریزل کی جگہ ہے، اور جیسا لکھتے ہیں ویسا ریزل آتا ہے. اب آپ دیکھو آج تک ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیسی زندگی گزاری، کیسا اللہ کو منایا، کیسا اللہ کو راضی کیا، یا غفلت میں وقت گزرے، یا نمازیں ٹال ٹال کے پڑھی، یا بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، یا شوہر کی صحیح خدمت نہیں کی، یا گھر میں دینی ماحول قائم نہیں کیا. ایک عورت کو سب معلوم، پیاز کا ریٹ معلوم، ٹماٹر کا ریٹ معلوم، پیٹرول کا ریٹ معلوم، ساری چیز کا ریٹ معلوم ہے، تیل کے ڈبے کا ریٹ معلوم ہے.
اگر نہیں معلوم تو اشراق کا ریٹ معلوم نہیں ہے، چاش کا ریٹ معلوم نہیں ہے، اوابین کا ریٹ معلوم نہیں ہے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا ریٹ معلوم نہیں ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا ریٹ معلوم نہیں ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ قابل مبارکباد ہو، آپ اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو اللہ کے دین کے شوق میں، یہ کچھ اہم باتیں سنیں گے، ہم بھی اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ جو دینی مجلس ہوتی ہے، یہ جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، آپ اس کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، آپ اس کو کبھی بھی ہلکا مت لینا۔ کیا پتا کون سی گھڑی، کون سی بات کس کے دل میں لگے اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے اور اس کے نسلوں میں علماء پیدا ہو جائے اور سب کی آخرت بن جائے، کچھ پتا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مجھے عجیب بات سنائی، کہا مولانا صاحب میں سعودی میں تھا، میرے بھائی 92 میں شیہور اجتماع میں گئے تھے، تو وہاں سے ایک کیسٹ لے کر آئے۔ اب وہ تو کیسٹ ہمارے گھر میں پڑی رہی، 5 سال ہو گئے۔ میں 97 میں سعودی سے آیا تو اچھا خاصا ٹیپ لے کر آیا، تو پتا چلا کہ بھائی ایک کیسٹ لائے۔ تو کیسٹ میں نے بیان شروع کیا تو حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہو گیا۔ وہ بیان سنا تو وہ فرماتے کیسٹ تو کوئی اور لایا تھا، ہدایت میری چھپی تھی۔ صاحب میرے دل میں وہ بیان لگا کہ میں نے سوچا کیا کر رہا ہوں، کیسی غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں، کیسا اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اب تو میں 4 مہینے جماعت میں چلا جاؤں۔ ہمت کی، تھوڑا کچھ وقت گزرا، اللہ کے راستے میں وقت لگتا رہا، میں 4 مہینے جماعت میں چلا گیا۔ پھر جماعت میں وقت لگنے لگا، اب جیسے ہی جماعت میں وقت لگا نیت بدلی، سوچ بدلی، دین سمجھ میں آیا۔ میرے 3 بیٹے، میں نے اپنے 3 بیٹے کو عالم دین بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیان وہ بھی کیسٹ میں سنا، وہ ایسا لگا دل پر۔ تو جب طلب ہوتی ہے نا اندر سے، اسی لیے میں مستورات سے کہتا ہوں، ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات سنتے رہو۔ آپ کے پاس 2 موقع بڑے اچھے، آپ جب دوپہر میں کھانا بناتی ہو، جب رات میں کھانا بناتی ہو، یہ 2 وقت کو آپ ضائع نہ کرو۔ میں بہت سی مرتبہ اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، امی میری اہلیہ، بھائی کی اہلیہ، بہت سی مرتبہ جب دوپہر میں کھانا بنانے کا وقت آتا ہے تو امی بیان شروع کر دیتے قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ اب ایک طرف تو کھانا بنتا ہے، دوسری طرف ایمان بنتا ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، چکا بیان چل رہا ہے شاندار اور باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کا دین سمجھ میں آ رہا ہے۔ کان کے راستے سے جو بات دل میں جاتی ہے وہ بات اثر کرتی ہے، اچھی بات ہو تو اچھا اثر ہوتا ہے، بری بات ہو تو برا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ باتیں کان کے راستے سے دل میں جائے، اس لیے میں آپ کو آپ نصیحت سمجھو، آپ وصیت سمجھو۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان کے تعلق سے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے روزانہ ایک بیان آپ سنو تو انشاءاللہ ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس عورت کی قبر سے جو سانپ نکلے 25 دن پہلے، 23 دن پہلے، وجہ پوچھی، فرمایا بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، جہاں دیکھو کتنی مستورات ہے، وہ بیزی ہے، کس چیز میں بیزی ہے؟ یا سیریل میں بیزی ہے، اور سیریل میں مردوں کے فوٹو آتے ہیں تو یہ بد نظری ہے۔ مرد حضرات کس میں بیزی ہے؟ یا نیوز میں بیزی ہے، اور عورتیں نیوز دے رہی ہوتی ہے، یہ بد نظری ہے۔ لیکن کوئی گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کو ہلکا سمجھنا خطرناک، جتنا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک۔ یہ بڑی خطرناک وبا ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ کینسر سے انسان موت مرتا ہے اور گناہ سے انسان روحانی موت مرتا ہے، جہنم کی گاٹ جاتا ہے۔ کینسر انسان کو موت کی گاٹ لے جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، شکر ہے سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، ہوا چل رہی ہے، اب شعبان کا مہینہ آنے والا ہے۔ دعا کریں اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچائے۔ اور ایک دعا شروع کر دیجئے۔ ہمارے یہاں ایک شخص عمرہ کر کے آئے، بہت قدر کی انہوں نے عمرے میں، جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کی بھی زندگیاں چینج ہوئی۔ انہوں نے 9 گھنٹے حرم شریف میں گزارے۔ اس سے پہلے بھی وہ بڑی قدر کر کے آئے، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے عجیب بات بتائی۔ بولے مولانا آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے وہاں جا کے قدر کر لی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 4 مہینے پہلے مجھے پتا چل گیا میں عمرے میں جانے والا ہوں، تو 4 مہینے پہلے سے میں تہجد میں ساری باتیں وہاں کے لیے اللہ کو منوا رہا تھا کہ اللہ میری راستے میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، کمرہ مجھے اچھا مل جائے، وقت پہ کھانا مل جائے، عافیت ملے مجھے، میں اس معاملے میں وہاں جا کر پریشان نہ ہوں، میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے، میں زیادہ قرآن پڑھوں، زیادہ طواف کروں، میں صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو مولانا 4 مہینے سے جب میں مانگتا تھا نا, تو جب میں وہاں گیا تو جیسا مانگتا تھا ویسا پورا شیڈیول اللہ نے میرے ساتھ دوہرا دیا, ویسی پوری کیسٹ چل گئی. کیوں؟ چونکہ جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس اللہ سے میں مانگتا تھا. اب ہماری کیا غلطی ہے, ہم رمضان میں یوں سوچتے ہیں کہ قدر کریں گے, پہلے سے نہیں, رجب سے نہیں, شعبان سے نہیں, رمضان میں قدر کریں گے, زیادہ قرآن پڑھیں گے. شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا, 2 دن کر لے, تیسرے دن تجھے پچھاڑ دوں گا, پھر تجھے 27 رمضان کو افسوس ہوگا. نماز میں بولے نماز دھیان سے پڑھیں گے, ابھی صلاح پڑھتا نہیں ہے اور دنیا کے خیال میں ڈوبا دیتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کوئی بھی کھیل میں بغیر پریکٹس کے کوئی میدان میں آتا ہے؟ نہیں آتا. ایک باکسر ہے, وہ بغیر پریکٹس کا آئے گا؟ پریکٹس کرے گا. بغیر پریکٹس کا آیا تو پہلے ہی وار میں وہ تو گر جائے گا. اور ہم نماز سے پہلے کوئی پریکٹس نہیں, کوئی محنت نہیں, اسی لیے نماز میں ہماری وہ جان نہیں. ہمارا رمضان آ رہا ہے کوئی, حالانکہ رجب کا مہینہ, اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ خلاصہ ہے کہ اللہ رجب کا مہینہ میں پہنچا دیا, اب رمضان تک پہنچا ہی دے رہا, چونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, آپ جو ہے زیادہ تر اللہ والوں کے بیانات سنیں. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, 1-2 موٹی بات آپ سن لیجیے. رمضان کے مہینے میں ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کھانے کا ایک وقت طے کریں, کھانا بنانے کا. یہ نہیں کہ آپ 10 بجے بھی کچن میں ہیں, پھر 1 بجے آپ کچن میں, دوپہر میں 3:30 بجے سخت گرمی میں آپ کچن میں نا. سب کے روزے ہیں. میں آپ کو ایک وقت بتا دوں, آپ ایک وقت طے کریں کہ رمضان میں آپ 4:30 کے قریب کچن میں جائے گی 6 بجے تک. پورا دن نہیں, پورا دن آپ پنکھے کے نیچے رہو, ٹھنڈک میں رہو, قرآن پڑھو, ذکر کرو, وقت پہ اشراق پڑھو, چاش پڑھو, اوابین پڑھو, پورا دن نہیں. اور اللہ سے دعا. اور آپ جب اللہ کی طرف آؤ گی نا تو اللہ آپ کے کچن کے وقت میں برکت دے گا, آپ کے کام کاج آسان ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کریں, 4:30 کو کچن جائے, 6 بجے تک افطاری, رات کا کھانا, سحری کی تیاری سارا ایک ساتھ کر لیں. اور عید کی جو تیاری ہے وہ رمضان پہلے کر لیں. بچوں کے کپڑے وغیرہ, ہمارے یہاں عید کے دن باہر نکلتے ہیں, رمضان میں باہر نکلتے ہیں, اور رمضان کو کیوں ضائع کرنا, رمضان پہلے کر لو نا. ٹیلر لوگ بھی بیچارے خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں کپڑے پہلے ہی مل گئے. سارے لوگ 15 رمضان کو جاتے ہیں, ان کے پاس بھی فل ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے ہی سموسے وغیرہ آپ پہلے ہی سے پورے مہینے کے بنا کر کے فریزر کر دیں. وہ جو چیزیں فریزر ہو سکتی ہے آپ فریزر کر دیں. ایک بات اچھی طرح سمجھے, ہمارے یہاں ایک بری وبا ہے کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے, رمضان بھوکا رہنے کا مہینہ ہے, رمضان تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. آپ کھاؤ پیو, منع نہیں ہے, لیکن کھانا پینا اسی کا دور دورہ. کتنے لوگ عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں, رمضان میں 5 مرتبہ کھاتے ہیں, افطاری میں, مغرب بعد. اور افطاری میں تو ایسا کھاتے ہیں کہ لگتا ہے پٹھان یہی ہے خان صاحب. اور 10 چیزیں رکھی ہو تو انہیں یوں لگتا ہے کہ اگر میں ایک بھی چیز نہیں کھاؤں گا تو خدا کے دربار میں میری پکڑ ہو جائے گی. ساری چیزیں کھانا ضروری. اور پانی ایک ساتھ 2 گلاس پی لیں. آپ کو پتا ہے جب خالی پیٹ ہو اس وقت ایک ساتھ 2 گلاس پانی پینا, یہ آپ کو نہ اوابین میں آپ کی دھیان لگے گا, نہ آپ کا تراویح میں دھیان لگے گا. بگا سے آئیں گے آپ, جمع جائے گی. مولانا پیاسی اتنی لگی ہے, کوئی بات, ذرا صبر کرو. اتنا صبر کیا ہے نا, ابھی آدھا گلاس پیو. افطاری کے 5 منٹ بعد آدھا گلاس پیو. مغرب کے بعد 1 گلاس پیو. ایک دم 2 گلاس نہ پی لو کہ آپ کو اندر سے سستی آ جائے. تھوڑا سا افطاری میں کم کھاؤ. مغرب کے بعد کھانے کا ماحول نہ رکھو, چائے وغیرہ پی لو. تراویح کے بعد کھاؤ. کتنے لوگ ہیں مغرب بعد جم کے کھانا کھا لیتے ہیں اور تراویح میں ڈکارے لیتے رہتے ہیں, دھیان ہی نہیں لگتا, بوجھ لگتی ہے ان کو تراویح. حالانکہ آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے کے کھاتے ہیں, اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کے نہیں کرتے. حالانکہ ہر سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ تراویح کی نماز یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں 40 سجدے ایکسٹرا ملے. اللہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے. پہلے زمانے میں بزرگوں کا معیار ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کس کو کتنے رمضان ملے. جس کو جتنے رمضان زیادہ ملتے وہ اتنا بڑا بزرگ سمجھا جاتا. اور اللہ اکبر کبیرہ, آج رمضان ہمارے پاس آتا ہے غفلت میں گزرتا ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, بہت سی تیاری آپ رمضان پہلے کر لیجئے. رمضان اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیجئے. 4:30 سے 6 میں آپ کچن میں جائیے,
ठंडक का वक्त भी होगा, आप इफ्तारी की, सहरी की और रात के खाने की सारी तैयारी आप उसी वक्त कर ले। मगरिब की नमाज के बाद आप अव्वाबीन पढ़े और आप ईशा की नमाज पढ़े और तरावी खूब मजे ले लेकर पढ़े, बोझ समझ के ना पढ़े, वित्र वगैरह पढ़े। उसके बाद घर में अपने घर में खाने का माहौल बनाए, उस वक्त थोड़ा ज्यादा भी खा लिया जाए तो इतना मसला नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। और देखो वो उम्रे में जाने वाले 4 महीने पहले से दुआ कर रहे थे, अभी रजब का महीना अब खत्म हो जाएगा, हमें चाहिए अभी हर नमाज के बाद दुआ शुरू कर दें। क्या दुआ करें? नंबर 1, अल्लाह जी मैं आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहती हूँ। नंबर 2, प्यारे अल्लाह मैं अच्छा रोजा रखना चाहती हूँ। नंबर 3, अल्लाह जी मैं अच्छी तरह तरावी पढ़ना चाहती हूँ। नंबर 4, प्यारे रब मैं तरावी का हर सजदा मजे ले लेके करना चाहती हूँ। अल्लाह जी मैं सहरी और इफ्तारी के वक्त में 10-10 मिनट दुआएं मांगना चाहती हूँ। वो साथी जो उम्रे में जा रहे थे, 4 महीने पहले से दुआएं कर रहे थे, उन्होंने कदम कदम पे अल्लाह की नुसरत देखी, अल्लाह की मदद देखी। एक बात आप याद रखें, अगर रजब के महीने से आप दुआ करेंगे कि प्यारे अल्लाह मैं आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहती हूँ, अच्छा रोजा रखना चाहती हूँ, अच्छी तरावी पढ़ना चाहती हूँ, तरावी का हर सजदा मजे ले लेके करना चाहती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहती हूँ, गुनाहों से बचना चाहती हूँ, अभी से हर नमाज के बाद 2-2 मिनट दुआ होगी। आप यकीन मानना अल्लाह की अजीब और गरीब मदद आपके साथ होगी। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, हमें गुनाहों से बचना है, हमें बदनजरी से बचना है, हमें सीरियल से बचना है, हमें दुनिया की जिंदगी जो है ना ये इसको सीरियस लेना है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी का दारो मदार है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाए, शैतान अपना काम कर जाए और मौत के वक्त हम कलीमे से महरूम हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत जो है ये बर्बाद हो जाए, कब्र की जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए। एक बात याद रखना, एक मर्तबा दुनिया से चले गए, फिर उस वहाँ का रोना, वहाँ का तड़पना, वहाँ का अफसोस करना खुदा के दरबार में कुछ भी काम नहीं आएगा। एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह करे वो बात मेरे और आपके दिल पे लग जाए। कश्मीर में एक जगह है बारामुल्ला, अभी बेंगलोर में वहां के साथी मेरे अजीब बात सुना, कहा कि मौलाना साहब हमारे यहाँ एक नौजवान है जो कपड़े की दुकान पे काम करता है 16-17 साल से, और उसने 16-17 साल में एक दफा भी बदनजरी नहीं की। 16-17 साल में एक दफा भी बदनजरी नहीं की। उससे पूछा कि तू ये काम कैसे करता है, मस्तूरात से तेरा वास्ता पड़ता है। उसने एक अजीब बात सुना, मौलाना अबू शाहबाज साहब एक बात सुना, बेंगलोर में अभी कश्मीर के साथी मिले, मुझे कहा कि मौलाना साहब हमारे बारामुल्ला में एक नौजवान है, उसका नाम आबिद है, एक कपड़े की दुकान पे मजदूरी करता है, 16-17 साल हो गए, उसने एक मर्तबा भी बदनजरी नहीं की। उससे वजह पूछी कि तू मस्तूरात आती है तो तू बात कैसे करता है? उसने कहा मैं उनके चेहरे से बात नहीं करता, मैं उनकी आवाज से बात करता हूँ। और ये 16-17 साल हो गए, 18,000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता, 18,000। फिर क्या होना? वहाँ के मुफ्ती आजम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जियारत नसीब, और आका ने फरमाया जिसका खुलासा कि आप आबिद के घर जाओ और उनको जाकर के मेरा सलाम अर्ज करना। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी के सलाम आ रहे हैं, किसके जरिए आ रहे हैं? मुफ्ती आजम के जरिए आ रहे हैं, और ये बात हम तक आ रही है, और ये बात बिड़गी की माओ बहनों को बताई जा रही है कि अल्लाह उनसे खुश है, अल्लाह के नबी उनसे खुश है, मुफ्ती आजम के जरिए सलाम कहलवा रहे हैं, उनकी इज्जत को दोबाला कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, हमारे जमाने का आदमी यही 16-17 साल उसके भी गुजरे और हमारे भी गुजरे, देखो उसने क्या पाया और हमने क्या पाया। दुनिया में जो बहुत मालदार होते हैं ना वो बहुत कमाते ही जाते, जो गरीब होते हैं वो गरीब होते ही जाते। यही हाल आखिरत के बारे में, जो आखिरत के मालदार है वो मालदारी होते जा रहे हैं, वो कमाते ही जा रहे हैं, वो तहज्जुद पढ़ते ही जा रहे हैं, वो कुरान पढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे एक साथी से मुलाकात हुई तो मैं उनके घर खाने बैठा था, तो मुझे कहा मौलाना पीछे देखो। मैंने देखा क्या है, मैंने कहा ये सोफा है। रोने जैसे हो गए। कहा मौलाना साहब इस सोफे पे बैठ के मैंने 1200 कुरान पढ़ा। हाफिज आलिम नहीं है, ताजिर आदमी, बुरखे की तिजारत कर, लेकिन उनके पास वक्त है अपने अल्लाह के लिए। मुझे कहा आपने मेरे घर की बारी देखी? मैंने बोला जी। उस बारी पे बैठ के मैंने 2000 कुरान, उस बारी पे बैठ मैंने 2000 कुरान। 92 से मौलाना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंजिल मेरी किसी दिन छूटी हो। मंजिल से एक कुरान 92 से 30 साल हुआ।
میں نے کہا کہ کبھی چھوٹ جاتا ہے؟ بولے نہیں، کیسے چھوٹے گا، کھانا پینا نہیں چھوٹتا ہے، اللہ کا نام ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہی چھوٹ جائے گا. چھوٹنے کی چیز ایک یہی تھی کہ معمولات چھوٹ جائے، اللہ کا نام چھوٹ جائے، اللہ کا قرآن چھوٹ جائے، باقی ہمارے سارے کام ہو. میری دینی ماؤں بہنوں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو عبرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. ایک آخری بات آپ کو شاید گزشتہ بھی سنائی، اس بار بھی سناؤ. مولانا 23 رمضان کو ایک مسورات کا فون آیا. مجھے کہا مولانا کیسے ہو؟ میں کہا الحمدللہ. ایک تکلیف ہے، کچھ وظیفہ. میں نے بولا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. وہ خاموش ہو گئی. میں سمجھا کہ اس کو 500 زیادہ لگ رہے ہیں. پھر کہنے لگی مولانا ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز ہے. رونے جیسی ہو گئی. اب ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن میں وہ راز کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے یہ طے کر لیا کہ میں جانوں میرا اللہ جانے. ہم نے گناہ تو بہت سے ایسے کیے کہ ہم جانے اللہ جانے، کوئی نیکی بھی تو ایسی ہو کہ ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. لیکن آپ نے جو کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اب یہ بات بتانا میرے لیے آپ کو ضروری ہوگی، تبھی آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. میں کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. رونے کے انداز میں اس نے کہا مولانا صاحب ایک مدت ہو گئی میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا. 15,000. حالانکہ بہت مالدار گھر کی عورت، جوان عورت، 35 سال کے قریب کی اس کی عمر ہوگی، 3 بچے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہے اس کے گھر والے، لیکن اس کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اس کے پاس وقت ہے. نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے. پھر اس نے مجھے ایک جملہ کہا، مولانا آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ نے جو 500 مرتبہ درود شریف کا وظیفہ دیا وہ یہ 15,000 میں آ گئے یا مجھے الگ سے پڑھ دیں؟ میں خاموش ہوں. میرے پاس کوئی جواب، کیا جواب دے. اللہ اکبر کبیر. میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا ایک سوال میں بھی پوچھ سکتا ہوں؟ بولے جی. میں نے کہا یہ شوق کیسے لگا درود شریف پڑھنے کا، جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ بولے مولانا میرے شوہر بڑے اللہ والے ہیں. میں نے بولا وہ جو فیکٹری کے مالک ہے وہ؟ بولے ہاں. وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں. بولے باہر بڑے سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. لوگ ہمیں اس کا خلاف بولتے ہیں، تم باہر اللہ والے بنے پھرتے ہو، گھر کا تو عجیب حال ہے. بولے وہ باہر بڑے سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے. ایک مصلی بچھا رہتا ہے، اس میں وہ تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے. اور مولانا میرے شوہر بہت درود شریف پڑھتے. میں ان کی لیول تک نہیں جا سکتی، بہت درود شریف پڑھتے. اور کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے، مجھے بلاتے، مجھے کہتے دیکھ میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت کی. کبھی کہتے آج میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے آج میں نے ایسے زیارت کی. تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میرے شوہر اتنا پڑھتے ہیں، تب تو ان کو بار بار پیارے نبی کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، تو میں بھی کوشش کروں اور پڑھنا شروع کروں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے تو ہماری مستورات سیریل دیکھتی ہے، بچے کارٹون دیکھتے ہیں. اگر اس اللہ کے بندے کی طرح ہم بھی گھر میں نیک بن کے رہتے، درود شریف پڑھتے اور اس طرح نمازیں پڑھتے، تو ہماری بیوی بھی نیک ہوتی، ہمارے بچے بھی نیک ہوتے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا وقتی ہے. میں اور آپ چلے جائیں گے، جو چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کے آیا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو جانا ہے، کچھ کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، سچا پکا پردہ کر کے جائیں، اسلامی لباس پہن کے جائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جائیں، انہیں کفنی پائجامہ پہنا ہے، انہیں جبہ پہنا ہے، انہیں ٹوپی پہنا ہے، تاکہ بڑا ہو کے اسلامی لباس کی محبت اس کے دل میں آئے، بڑا ہو کے یوں کہے میں بھی اللہ کا ولی بنوں گا. آپ کے جانے کے بعد آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے، قبرستان بار بار آئے، آپ کو ایصال ثواب کرے. ورنہ یاد رکھنا، جس طرح ہم اپنی پردادی اور پردانی کو بھول گئے، یہ ہماری نسلیں ہمیں بھول جائیں گی. آج موقع ہے، انہیں نیک بناؤ، انہیں دیندار بناؤ. یہ چھوٹے ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ درخت کی شاخ چھوٹی ہو، جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی. یہ چھوٹے ہیں. اب اللہ والے پہلے چھوٹے تھے، بعد میں ماں باپ کی تربیت نے انہیں بہت بڑا بنا دیا. اگر آپ کی تربیت ہوگی، آپ کے بچے بڑے اونچے مقام پر پہنچیں گے. آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں، آپ اپنے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کریں، روزانہ رات میں فضائل اعمال کی آپ تعلیم کریں، آپ پردے کا اہتمام کریں، اول وقت نماز پڑھیں، کوالٹی والی نماز پڑھیں. ہر نماز سے پہلے یہ سوچنا کہ میں یہ نماز اچھی پڑھوں گی. ایک دفعہ اپنی زبان سے کہیں کہ میں یہ نماز اچھی پڑھوں گی. یہ چیز آپ کو پوری نماز میں کرنٹ دے گی. ہمیں کپڑے اچھے چاہیے، کھانا اچھا چاہیے، بستر اچھا چاہیے، اللہ کو نماز اچھی چاہیے، نماز کوالٹی والی چاہیے. یہ جذبہ کہ آج میں نماز اچھی پڑھوں گی. اور دوسری بات، ہر نماز کے بعد دعا. آپ سے یہی میری گزارش ہے، ابھی سے تیاری شروع کیجئے.
कुरान पढ़ना अभी से शुरू कीजिए, तहज्जुद पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। रमजान में कुरान पढ़ूंगी, अरे फिर शैतान हावी हो जाता है। अभी से शुरू करो, रमजान में आसान हो जाएगा। इशराक चाश अव्वाबीन अभी से शुरू करो, नेक बन जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। जितना अल्लाह से दूर रहोगे इतना ही परेशान, इतना ही बेचैन, इतना ही हालात में, इतना ही तकलीफ में। अगर आप अल्लाह के नहीं होगे, आपका शोहर आपका नहीं होगा, आपकी सास आपकी नहीं होगी, आपकी बहू आपकी नहीं होगी, आपकी तकलीफें खत्म नहीं होगी, हालात दुरुस्त नहीं होंगे। 2 काम बनाने जाएंगे, 4 काम बिगड़ जाएंगे। न झूपड़े में अच्छा लगेगा, न बंगले में अच्छा लगेगा, न कार में अच्छा लगेगा, न बहारों में अच्छा लगेगा, न चांदी में अच्छा लगेगा, न जेवरात में अच्छा लगेगा। जब अल्लाह नाराज हो ना, फिर इंसान को किसी चीज में अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप अल्लाह की सुनो, आप अल्लाह की मानो, आप अल्लाह की हो जाओ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका शोहर आपका हो जाएगा, आपके बच्चे आपके हो जाएंगे, आपकी सास, आपकी बहू, आपकी देरानी, आपकी जेठानी आपकी हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूरानियत आ जाएगी, दिल में सुकून आ जाएगा। ये जमीन अल्लाह की है, आपको मजा आ जाएगी। दुनिया बेहतर, कब्र बेहतर, आखिरत बेहतर, अल्लाह से मुलाकात बेहतर। आखिरत भी बन गई, दुनिया भी बन गई, कब्र भी बन गई। अक्लमंदी इसमें अल्लाह के हो जाओ, और नासमझी इसमें है कि अल्लाह को नाराज करो, दुनिया में भी बेचैन रहो, कब्र में भी मामला मुश्किल और आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह का वास्ता, समझदार हो जाओ। अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं आपको, जो खजानों का मालिक है, जो बादशाह है, जो इज्जत और जिल्लत का मालिक है, जिसके हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, जो हमें खुशियां देने वाला, जो हमें इज्जतें देने वाला, जो हमें बहारें देने वाला, जो हमें हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाने वाला। मेरी दीनी माओ बहनों, इस दीवाने की बात को जरा गौर से सुनो। मैं आपका खैर खा हूं, मैं आपकी खुशी चाहता हूं, मैं आपको आपके दिलों में सुकून चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुशहाल रहे। आप क्यों परेशान रहे? अल्लाह को नाराज करके आज तक तो परेशान रहे, और आगे भी कयामत तक बंदा परेशान रहेगा अगर अल्लाह नाराज हो। आज मौका है, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह ने जिंदगी दी है, सांस चल रही है, वो बड़ा करीम है, माफ करके खुश होता है, माफी मांगने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मगरिब के बाद बिड़गी, ये अपना मदरसा है, काजी अब्दुल वहाब साहब वाला मदरसा, वहां पर जो है मगरिब के बाद मजलिस है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके शोहर जहां कहीं हो, बच्चे जहां कहीं हो, उन्हें फोन करें, उन्हें समझाएं कि आज अच्छा मौका है, रमजान पर कुछ अहम बातें होने वाली है। रमजान कैसे गुजारे, शब बारात कैसे गुजारे, उस पर कुछ अहम बातें होने वाली है। इसलिए आप उनको कहें कि मगरिब की नमाज आप मदरसे में पढ़े, आज थोड़ा अपना कामकाज आगे पीछे कर ले। शादी होती है पूरे दिन की छुट्टी पाड़ देते, और मौत मय्यत का मौका हो पूरा दिन छुट्टी कर देते। आज अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, दीनी बातों को सुनने के लिए, क्या पता कोई बात दिल में लग जाए। आप थोड़ी इस बात की कोशिश करें, आप अल्लाह से दुआ करें, आप कुछ सदका निकालें, अपने शोहर को, अपने बच्चों को समझाएं कि मगरिब की नमाज मदरसे में पढ़ो, मगरिब से ईशा पूरा बयान ध्यान से सुनो। हो सकता है आपके घर में एक दीनी माहौल पैदा हो जाए, आपके बच्चे हाफिज आलिम हो जाए, और दुनिया आखिरत आपकी बेहतर बन जाए। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, कुछ अहम और मोटी मोटी बातें, और बहुत सी बातें जो आपके सामने रखी है ना, उसमें से कुछ बातें मुझे आपके शोहर के सामने भी रखनी है, क्योंकि वो तो है नहीं, तो इसलिए कुछ बातें मुझे उनके सामने भी रखनी है। इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने शोहर को वहाँ भेजने की कोशिश करें, और इस बात की दरख्वास्त करता हूँ आपसे जितना हो सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 5000 पढ़ सकती है, 3000 पढ़ सकती है, 1000 पढ़ सकती है, ज़रूर पढ़े। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। और हर इतवार को यहाँ इसी काजी अबू शहमा साहब के मकान में यहाँ पर इज्तिमा होता है हर इतवार को। तो इज्तिमा में भी अपनी इस्लाह की नियत से आए, अपनी ज़रूरत समझ के आए। हाँ, और जुमेरात को मर्द हजरात का इज्तिमा होता है मगरिब के बाद नूरानी मस्जिद में, जुमेरात के दिन। तो इतवार को आप आए यहाँ पर इस वक्त में, और जुमेरात के दिन नूरानी मस्जिद में अपने मर्दों को भेजें। देखो आपके मर्द अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, आप जाएंगे, तो एक माहौल बनेगा। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। मुहम्मद वालिही वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह जी बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और पापी है। रब आपको बहुत नाराज़ किया है। हमारे पास हर एक के लिए वक्त है, अगर वक्त नहीं है, आपके लिए वक्त नहीं, आपके कुरान के लिए वक्त नहीं, आपके जिक्र के लिए वक्त नहीं। दुनिया के सारे मसले को बड़े समझते हैं, दुनिया के सारे काम को बड़े समझते हैं, दुनिया के सारी चीज़ों को अहम समझते हैं, मखलूक के मसले को अहम समझते हैं। ये भी निपटाना ज़रूरी है, ये काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह जी
قرآن پڑھنے کو ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ اہم نہیں سمجھتا، ذکر کو اہم نہیں سمجھتا، وقت لگانے کو اہم نہیں سمجھتا، آج رات میں تہجد پڑھنے کو اہم نہیں سمجھتا۔ اے اللہ ہماری سوچ بدل دے، سوچ میں آخرت بسا دے، آخرت بنا دے، ہمیں سمجھا دے دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اللہ یہ مائیں بہنیں دور دراز سے آئی ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، اپنے آرام کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے۔ اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہر ایک کو رابعہ بصریہ جیسی بنا، ہر ایک کو رابعہ بصریہ جیسی بنا، ہر ایک کو پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ آنے والی مستورات کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، ان کے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما، انہیں دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، داعیانہ صفات عطا فرما۔ اے اللہ ولایت کا اعلیٰ نور انہیں عطا فرما۔ اللہ بڑگی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما۔ رب کریم ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ولایت کی ہوائیں چلا دے، نسبت کی ہوائیں چلا دے، ہم سے کام لے لے، ہماری نسلوں سے کام لے لے، ہماری فیملی سے کام لے لے، ہماری فیملی میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اللہ اسے فیصلے فرما۔ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، اچھا روزہ، اچھی تراویح اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ ارحم الراحمین۔